بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد، مبشر اور نذیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ کچھ کا انکار کرتا ہے اور کچھ کا اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرنا چاہا تو کسی بندے کو مخاطب نہیں کیا، کسی عام انسان کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ فرمایا، محبوب، میں تمہارا شاہدیت بیان کر رہا ہوں، میں تمہارا مبشر ہونا بیان کر رہا ہوں، میں تمہارا نذیر ہونا بیان کر رہا ہوں، میں تمہارا داعی ہونا بیان کر رہا ہوں، میں تمہارا سراج منیر ہونا بیان کر رہا ہوں، میں تمہارے اوصاف بیان کر رہا ہوں، میں تمہارے کمالات بیان کر رہا ہوں، میں تمہاری صداقتیں بیان کر رہا ہوں، میں تمہاری عظمتیں بیان کر رہا ہوں، میں تمہاری رفعتیں بیان کر رہا ہوں، میں تمہاری عزتیں بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے محبوب، میں یہ باتیں لوگوں کو مخاطب کر کے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ اگر یہ باتیں میں نے لوگوں سے کہہ دیں تو کچھ ماننے والے ہو جائیں گے تو کچھ انکار کرنے والے ہو جائیں گے، لیکن میرے محبوب، میں مخاطب ہی تمہیں کر رہا ہوں کہ تمہاری عزت کے متعلق، تمہاری عظمت کے متعلق، تمہاری رفعت کے متعلق، تمہارے رسالت کے متعلق، تمہاری نبوت کے متعلق مجھے انکار پسند نہیں، اسی لیے کسی سے نہیں بیان کرتا، تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان ان لوگوں سے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ اس میں تمہاری شاہدیت ہے، اس میں تمہاری بشریت ہے، اس میں تمہاری نذیریت ہے، اس میں تمہاری نبوت ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا انکار کر دے، تو میں یہاں تمہیں مخاطب کر کے تمہارے اوصاف و کمالات کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کہ نہ ادھر سے انکار ہوگا نہ ادھر سے انکار ہوگا، کیونکہ میں نے تو یہ سب کچھ عطا کیا ہے، میں انکار کیسے کروں گا، اور تمہیں تو یہ سب کچھ لیا ہے، اس لیے تم انکار کیسے کرو گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا رہوں اور تم مانتے رہو، میں سناتا رہوں اور تم سنتے رہو، میں نوازتا رہوں اور تم لیتے رہو۔ سب لوگوں کی اپنی قسمت ہے کہ اگر کوئی تمہاری زبان سے سن کر انکار کر دے تو اس کا اپنا مقصد ہے، لیکن اس کی خوش بختی ہے کہ جو تمہاری زبان سے سن کر اقرار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی۔ اگر یا نبی کہا جاتا تو پھر بھی کام چل جاتا، لیکن یہاں پر اللہ نے یا نبی نہیں فرمایا بلکہ یا ایھا النبی فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، انہیں ایھا بھی ندا کے لیے ہے اور یا بھی ندا کے لیے ہے، یعنی اس کا معنی بھی وہی ہے، یعنی اے نبی، اور یا کا معنی بھی وہی ہے، یعنی اے نبی۔ اب ہمارے استعمال میں بھی یہ دونوں لفظ ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لفظ ایھا کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی التحیات للہ والصلاۃ والطیبات السلام علیک یا ایھا النبی، یعنی جب ہم ویسے اپنے نبی کو پکارتے ہیں تو یا حبیب اللہ کہتے ہیں، اور جب نماز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں یا ایھا النبی کہتے ہیں۔ تو قربان جاؤں، جب میرے اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا تو ان دونوں حروفوں کو اکٹھا کر کے مخاطب فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یعنی اب ان اعتراض کرنے والے سے پوچھو کہ
تم سے تو تمہارا ایک مرتبہ یا برداشت نہیں ہوتا۔ تم نے اللہ تعالیٰ کا 2 مرتبہ حروف ندا یعنی یا اور ایو کیسے برداشت کر لیا ہے؟ یعنی اللہ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کو 2 مرتبہ یا کے ساتھ پکارا تو پوری جماعت چپ رہی، لیکن ہم نے صرف ایک یا کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا۔ آخر ایسا کون سا لفظ ہے کہ جو ہم نے اپنے پاس سے لگا لیا ہے؟ بھائی اللہ تو قرآن میں 2 حروف ندا کے ساتھ پکار رہا ہے، ہم نے تو صرف ایک یا کے ساتھ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے، تمہیں اعتراض کیوں ہوا؟ اب اگر کوئی سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن آؤ میں یہاں پر ایک مزے کی بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ آنے والے تمام وقت و حالات سے آگاہ ہے، اس لیے تو اسے وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو 2 مرتبہ حرف ندا یعنی یا اور ایو سے پکارا تاکہ لوگوں کے اعتراض ختم ہو جائے، لوگوں کے منہ بند ہو جائے کہ میں بڑا ہو کر نبی کو 2 مرتبہ حروف ندا سے پکار رہا ہوں اور تم چھوٹے ہو کر نبی کو 1 مرتبہ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنے دیتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔